بعض دفعہ ترغیب دی جاتی ہے کہ یہ کانٹے چبھیں گے لیکن اس کا تمہیں فائدہ ہوگا. اب اسلام قرآن سیدھا راستہ دکھاتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے جب یہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کو سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے تو پھر لوگ اس سیدھے راستے پہ چلتے کیوں نہیں ہیں؟ اس کا قرآن نے جواب دیا, چلتے اس لیے نہیں ہیں کہ یہ سیدھا راستہ کانٹے دار ہے, اس میں پھول بچھے ہوئے بولو نہیں. اس سیدھے راستے میں تمہیں شراب چھوڑنی پڑے گی, اس سیدھے راستے میں تمہیں ماں باپ کے قدموں میں جنت تلاش کرنی پڑے گی, اس سیدھے راستے میں تمہیں نظر کی حفاظت کرنی پڑے گی, اس سیدھے راستے میں تمہیں زنا سے بچنا پڑے گا, اس سیدھے راستے میں تمہیں 5 ٹائم پابندی سے اللہ کے گھر میں آ کے نماز پڑھنی پڑے گی, اس سیدھے راستے میں رمضان کے 1 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے, اس سیدھے راستے میں زندگی میں 1 دفعہ اللہ کے گھر کی زیارت کرنی پڑے گی, اس سیدھے راستے میں تمہیں سود سے بچنا پڑے گا, تمہیں جائز تجارت کرنی, حرام تجارتوں سے بچنا, اس میں انشورنس اور جوئے کی جتنی قسمیں ہیں وہ تمہیں چھوڑنی پڑیں گی. بہت ساری خرید و فروخت کے طریقوں کو اسلام چھڑوا دے گا تم سے. اس سیدھے راستے میں تم حلیہ اپنی مرضی سے نہیں رکھ سکتے, ایک باؤنڈری ہے, اس باؤنڈری کو کراس کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. اس سیدھے راستے میں عورت پابند ہوگی کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے, وہ اتنی لبرل اور آزاد نہیں ہو جائے گی کہ شوہر کی قید سے اپنے آپ کو آزاد کر دے. لبرلزم تو دعوت دے گا تم آزاد ہو, لیکن سیدھا راستہ اسے بتائے گا کہ جب شوہر کے نکاح میں ہو تو شوہر کی اطاعت تمہارے ذمے ہے. اس سیدھے راستے میں اسلام شوہر کو پابند کرے گا کہ بیوی کے حقوق ادا کرنے, جیسا خود کھاؤ ویسا اس کو پہنانا ہے, جیسا خود اس کو کھلانا ہے, جو خود پہنو ویسا اس کو پہنانا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس سیدھے راستے میں ایک لمبی کانٹے دار جھاڑیاں ہیں, لہذا یہ راستہ دکھا دینا کافی نہیں ہے, اس پہ چلانے کی بھی ضرورت. کوئی چلانے والا ہو دھکا دے کے چلا دے اس پہ. اس لیے قرآن نے کہا ہدی للناس, دکھاؤں گا سب کو سیدھا راستہ, چلاؤں گا سب کو نہیں. ہدی للمتقین, چلانے والی جو ہدایت ملے گی صرف پرہیزگار لوگ جو چلنا چاہتے ہیں, پہل کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ ان کانٹوں پہ ہم پاؤں رکھنے کے لیے تیار ہیں. تو جو تیار ایک دفعہ ہو جائے گا ہم اس کو دھکا دے کے چلا دیں گے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت. اس کا مطلب جو کانٹے دار جھاڑیاں آپ کو اسلام کی نظر آ رہی ہیں نا, گھبرائیں نہیں, ہمت کر کے ان کانٹوں پہ ایک دفعہ پاؤں رکھیں. جتنا مشکل آپ کو یہ راستہ لگ رہا ہے اتنا مشکل ہے نہیں ہے, سمجھتے ہو؟ اتنا مشکل ہے نہیں. پاؤں رکھ لیں آپ, نہیں چبھیں گے کانٹے, بلکہ قرآن کہہ رہا ہے اس میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا, کیونکہ یہ پاکیزہ زندگی ہے. پاکیزہ زندگی, جو آدمی میلا کچیلا ہو, اسے عادت ہو چکی ہو میل کچیل کی, پہلی دفعہ نہانے میں ٹینشن ہوتی ہے, اس کو تھپڑ مار کے نہلانا پڑتا ہے. ایک دفعہ جب نہانے کا حسن دیکھے گا نا, گھٹنوں گھٹنوں کیچڑ نکلے گا جب واش روم سے, ہلکا ہو جائے گا. دیکھو کوئی بھنگی ہے, ہر وقت گٹر میں گھسا رہتا ہے, گٹر لائنیں صاف کرتا رہتا ہے, اسی میں سو جاتا ہے, گندگی میں رہ رہا ہے, جھاڑو لگا رہا ہے, گلی صاف کر رہا ہے, ہر وقت میلا کچیلا رہتا ہے, اس کو عادت پڑ گئی اس کی. صاف ستھرے لوگوں کو وہ دیکھتا ہے کہ یار ان کی قمیض پہ دھبا لگ جائے, جا کے یوں یوں کر کے دھو رہے ہیں, ٹینشن میں ہے نا, ٹینشن میں چائے گر گئی, جا کے یوں یوں دھو رہے ہیں. کچھ کھانا کھایا تو گھنٹوں بیٹھ کے خلال کر رہے ہیں, دانتوں سے ریشے نکال رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں ہم تو کھاتے ہیں ایسے ہی سو جاتے ہیں. پھر برش کر رہے ہیں, مسواک کر رہے ہیں, غرارے کر رہے ہیں, صبح اٹھتے ہی دانت صاف, پھر دوپہر کو, پھر رات کو, کہیں جانے سے پہلے منہ دھو رہے ہیں. تو بھنگی کیا سمجھے گا, یار یہ آدمی عذاب میں ہے یا نہیں ہے؟ پسینہ آ گیا, اسمیل آنے لگی, شرٹ اتاری, نہا رہے ہیں اسمیل ختم کرنے کے لیے.
دوسری شرٹ بیگم سے کہہ رہے ہیں بیگم دوسری شرٹ لے کر آؤ. بیگم بھی ٹینشن میں, کپڑے دھو دھو کے وہ آدھی ہو گئی ہے. جوتوں کو پالش کر رہے ہیں, یار ان پہ نشان آیا ہوا ہے. جو آدمی صاف ستھرا رہتا ہے سارا دن اس ٹینشن میں گزرتا ہے کہ نہیں گزرتا؟ کنگھی کر رہے ہیں بیٹھ کے, جوئیں تلاش کر رہے ہیں بھائی جوئیں تو نہیں ہو گئی سر میں, ناک صاف کر رہے ہیں. کھانے میں بھی پھر کھانے سے پہلے ہاتھ دھو رہے ہیں, پھر کھانا بھی ہائیجینک دیکھ رہے ہیں یار کوئی گندگی تو نہیں ہے کھانے میں. کس قدر ٹینشن والا کام. بھنگی کو آپ کہیں کہ یہ سیدھا راستہ ہے, صاف ستھرا ہو جا, بھنگی کہے گا یہ کانٹے دار راستہ ہے, اس پہ میں چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میری لائف کتنی اچھی, رات کو سوتا ہوں مجھے کوئی گھن نہیں آتی گندگی سے, اگر وہیں بھی نکل جائے تو بھی مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. یہ تم لوگ کی ٹینشن ہے, واش روم میں جاؤ پھر پانی بہاؤ پھر صاف کرو پھر ہاتھ کو صابن سے دھو اور وغیرہ 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 وغیرہ, پھر ایگزاسٹ چلاؤ. چھوڑا ہم تو اس کے عادی ہیں, ہمیں کوئی ٹینشن نہیں. اور امیون سسٹم بھی اتنا اچھا ہو گیا بیمار بھی نہیں ہو رہے اب. وہ ایک حد تک جراثیم حملہ کرتے ہیں, اس کے بعد جراثیم بھی بیزار آ جاتے ہیں, بھائی تو ایسے ہی ٹھیک. جراثیم اس سے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں, تجھے کچھ نہیں ہوگا. تو ایسے بھنگی کا علاج کیا ہے؟ اس کو بولو بھائی تو ایک دفعہ ہمت کر کے نہا لے. نہیں نہائے نا, مائیں بچوں کو تھپڑ مار مار کے بچپن میں نہلاتی ہیں نا, ہم تو بہت پٹے ہیں اپنی والدہ سے. مجھے اپنا یاد ہے, میں گلی میں کرکٹ کھیل رہا تھا بڑا یاد آتا ہے اپنا قصہ. میری والدہ مجھے بار بار بلا رہی تھی, میری عمر 6 سال ہوگی 5 سال ہوگی, مجھے اپنے بچپن کی بہت پرانی باتیں یاد ہیں. لوگ حیران ہوتے ہیں, بولتے ہیں چھوڑ رہا ہے, چھوڑ نہیں رہا. مجھے ایسی بچپن کی اپنی باتیں یاد ہیں کہ آپ کو میں بتاؤں آپ حیران ہو گئے. آپ خود بولو گے مفتی صاحب غلط بول رہے ہیں, اس لیے میں بہت زیادہ بچپن کی باتیں بتاتا بھی نہیں ہوں, لوگ یقین نہیں کریں گے. تو کہیں کھیل رہا تھا جیسے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں, تو مجھے یاد ہے کہ والدہ مجھے بلا رہی ہیں, نہا لے. میں نہا نہیں, بچوں کو کہاں شوق ہوتا ہے. تو ایک آہنی ہاتھ آیا دروازے سے, پکڑ کے مجھے گھسیٹا, 2 تھپڑ لگائے. غسل خانے میں والدہ نے زبردستی نہلایا, میں چیخ رہا ہوں, رو رہا ہوں. مائیں اگر بچپن میں زبردستی تھپڑ مار مار کے نہ نہلائیں تو بڑے ہو کر نہانے کی عادت ہوگی. ابھی میں آیا ہوں, نہا کے آیا ہوں, حالانکہ ضرورت نہیں تھی, لیکن یہ کہ آدمی اچھا فیل کرتا ہے. شروع میں مار کے ذریعے یا ترغیب کے ذریعے ایک دفعہ سیدھے راستے پہ چلانا بولو پڑتا ہے, ایک دفعہ. تو بھنگی کو یقین نہیں آ رہا, اس کو تھپڑ لگا کے نہلاؤ, سروس اسٹیشن لے کے جاؤ, پہلی دفعہ ڈیٹول سے تیزاب سے نہلواؤ اس کو, ٹھیک ہے نا, اس کی سروس کرواؤ. پھر اس کو سفید کپڑے پہناؤ, عود کی خوشبو لگاؤ, معطر کر دو, پھر کسی اچھی جگہ پہ لے جا کے بٹھاؤ. 2-3 دن تو وہ بہت ٹینشن میں آئے گا, اس کے بعد کہے گا یار اس زندگی میں ایسا لطف ہے کہ یہ کانٹے مجھے ان پھولوں سے زیادہ محبوب ہے. بالکل 100% یہی نقشہ قرآن نے کھینچا ہے. آپ اس کو ایک مثال سمجھ رہے ہو. دیکھو گندگی 2 قسم کی ہوتی ہے, ایک ظاہری گندگی, ایک عمل کی گندگی. جھوٹ عمل کی گندگی ہے, بد نظری اپنی بیوی کے علاوہ عورتوں کو جھانکنا یہ آنکھوں کی گندگی ہے. حرام کمانا یہ عمل کی گندگی ہے, یہ بھی بدبودار عمل ہے. جس نے پیدا کیا اس کو بھول جانا, یہ بے وفائی بھی ایک گندگی ہے. جو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے اس کو اپنی ڈکشنری سے نکال دینا. اسلام ان گندگیوں سے آپ کو کیا کر دیتا ہے؟ پاک صاف. کلو من الطیبات, اسلام کہتا ہے کھاؤ بھی پاکیزہ, کتے بلی مت کھاؤ, سور مت کھاؤ, کھاؤ بھی پاکیزہ. وَاعْمَلُوا صَالِحًا, عمل بھی پاکیزہ ہو, لباس بھی پاکیزہ, جسم بھی پاکیزہ, خوراک بھی بولو پاکیزہ, عمل بھی پاکیزہ. اس طہارت اور پاکیزگی کا نام کیا ہے؟ بس بیان ختم کر رہا ہوں میں ابھی نا, سمیٹ رہا ہوں. اس عمل کی پاکیزگی, جسم کی پاکیزگی, دانتوں کی پاکیزگی. نبی کتنی زیادہ مسواک کرتے تھے, دانت صاف رکھے. اسلام نام ہی کس کا ہے؟ صفائی. عمل بھی صاف کر دو, نیٹ کلین. ماں باپ کے ساتھ وفا کرنا یہ صفائی ہے. ماں باپ کو بڑھاپے میں بھول جانا, زبان چلانا, یہ گندا ناپاک عمل ہے. سمجھتے ہو؟ دھوکہ دینا, لوگ دھوکہ دے رہے ہیں نا. اسٹیٹ ایجنٹ کو دیکھو,
وہ بیانہ بھی لے لیتا ہے, پھر اس کو کہیں دوسرا پلاٹ, دوسرا کسٹمر نظر آئے نا زیادہ قیمت دے رہا ہے, پہلے والے کو ٹوپی کرا دیتا ہے. آپ بتاؤ اس کا ضمیر اس کو ملامت نہیں کرتا اس پہ؟ یقیناً کرتا ہے, اس کو احساس ہوتا ہے میں گندا ہوں, کیونکہ کوئی دوسرا اس کے ساتھ یہ عمل کرتا, یہ اس کو دھوکے باز فراڈی کہتا, 10 گالیاں دیتا, لیکن یہ دوسروں کے ساتھ یہ عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اس سے اس کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ گندا ہو جاتا ہے. زبان کا پکا ہونا انسان کے صاف ہونے کی دلیل. ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہیں رشتہ طے ہو گیا ان کا, ہاں کر دی, ایسے لوگ بھی میرے علم میں ہیں, اس کے بعد ان کو بڑے اچھے اچھے رشتے آئے, انہوں نے کہا نا 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 نا, جہاں ہم نے زبان دی ہے اب وہاں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ ساری زندگی ضمیر کیا کرے گا؟ ملامت, کہ یار تم نے دھوکہ دیا ہے. ہاں کیوں کی تھی بھائی؟ تو عمل کو بھی گندا, زبان بھی گندی, ان گندگیوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے. تبھی قرآن کہتا ہے اس کانٹے دار راستے پہ چلو, ہمت تمہیں کرنی ہے, پھر کیا ہوگا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, میں تمہیں پاکیزہ زندگی دے دوں گا. بالکل ایسے جیسے بھنگی کو آپ نے نہلا دیا, ہمت کر کے وہ نہا لیا, 2-4 دفعہ نہانے کے بعد اس کو پاکیزہ زندگی ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ وہ کہے گا یار اس ٹینشن میں 10 لذتیں ہیں, اس ٹینشن میں کیا ہے؟ 10 لذت. یہ بڑی سکون کی زندگی, نہا دھو کے صاف ستھرا, پھر اس کو بھنگیوں سے گھنانا شروع ہو جائے گی. وہ بولے گا ابے تمہیں پتہ نہیں سکون کسے کہتے ہیں. اور خوب یاد رکھو, جو آدمی نہا دھو کے صاف ستھرا ہوتا ہے, کیا وہ کبھی دوبارہ میلا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا. جیسے ہی میلا ہوتا ہے پھر کیا کرتا ہے؟ صاف. بالکل اسلام میں بھی یہی ہے. آپ توبہ تائب کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کر لیا, اسلام کہتا ہے اب توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا. جب میلے ہو جاؤ توبہ کا صرف استعمال کر کے دوبارہ اپنے آپ کو واش کر لو, دوبارہ کیا ہو جاؤ گے؟ نیٹ اینڈ کلین. اور آسان کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ کیا کریں, کیسے سمجھائیں, کتنا آسان کر دیا بھائی. آپ سے بدنظری ہوئی, دل گندا, آنکھیں گندی. اللہ کہتے ہیں جیسے ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے اپنے شیخ و مرشد کو حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو خط لکھا کہ میں توبہ کرتا ہوں پھر گناہ ہو جاتا ہے, اب میں تھک گیا ہوں کیونکہ دوبارہ گناہ ہو جاتا ہے, اب مجھ سے توبہ نہیں ہو رہی. تو انہوں نے فرمایا دنیا میں کوئی ایسا بے وقوف دیکھا جو کپڑے دھو کے کہے کہ چونکہ دھونے کے بعد پھر گندے ہو جاتے ہیں لہذا میں کبھی بھی کپڑے بھائی نہیں دھوؤں گا, کیونکہ میں نہا کے نکلتا ہوں تھوڑی دیر میں پھر میلا ہو جاتا ہوں, لہذا اب زندگی میں کبھی بھی نہیں نہاؤں گا. بھائی زندگی میں کبھی بھی نہیں نہایا, تیری بدبو سے 25-30 محلے میں لوگ مر جائیں گے. 100 بار گندا ہو 100 بار نہائے گا. کوشش تو کرتا ہے جب آدمی نہا کے نکلتا ہے صاف ستھرا رہے, سفید کپڑے صاف ستھرے کر کے جب آپ گھر سے نکلتے ہیں کپڑوں کو بچاتے ہیں. کوئی بائک والا جا رہا ہے چھینٹے اڑاتے ہوئے گالیاں دیتے ہیں اس کو, سائڈ پہ ہوتے ہیں ابھی نہا کے آ جاؤں. تو ایسے ہی توبہ کرنے کے بعد انسان اپنے آپ کو کیا کرے؟ بچائے. گناہ نہیں کروں گا, نہیں کروں گا, نہیں ہو جائے کوئی بات نہیں بھائی. توبہ کی الفی, توبہ الفی بھی ہے صرف بھی ہے. الفی کیسے ہے؟ اللہ سے تعلق ٹوٹ گیا, یہ الفی کیا کرے گی؟ اس تعلق سے آپ اللہ سے تعلق کو جوڑ دے گی. صرف بھی ہے دھو کے آپ کو پاک اور صاف. اسلام دین فطرت ہے, آپ کو مایوس نہیں کرتا. اس لیے قرآن نے سورہ بقرہ میں انٹروڈکشن کیا کروایا؟ ہدی للمتقین, جو سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ایسی گائیڈنس ہے کہ ان کو سیدھے راستے پہ یہ چلا دے گی, دکھائے گی سیدھا راستہ ہر ایک کو, جو چاہتا ہے اس کو بھی, نہیں چاہتا اس کو بھی. لیکن تمہیں موٹیویشن چاہیے, تم چاہتے ہو کہ چلو بھی, تو جو چاہے گا اس کو یہ راستے پر چلائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے حق میں توبہ کا ذریعہ بنا دے. اصل تو رمضان آیا ہے توبہ کروانے کے لیے, کہ عید کا چاند نظر آنے سے پہلے ہماری زندگی سے سارے گناہ نکل جائیں.
کوئی کسی کو انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھنے کی عادت ہے، اس سے پکی توبہ کر لے. کسی کو اور کسی طرح کی سے برائی کی عادت ہے، اس سے پکی توبہ کر لے. کوئی ماں باپ کے ساتھ بد اخلاقی کرتا ہے، اس سے پکی توبہ کر لے. کوئی بیوی بچوں کے ساتھ بد اخلاقی کرتا ہے، اس سے پکی توبہ کر لے. کوئی حرام کما رہا ہے، اس سے توبہ کر لے. ہمت کر کے داڑھی بھی رکھ لیں اس رمضان میں. کچھ نہیں ہوتا بھائی، اللہ کے اس کے رسول کا حکم ہے. تمام پیغمبروں کو اللہ نے داڑھی دی ہے. موسیٰ کلیم اللہ سے اللہ کو کتنی محبت نا. قرآن میں سب سے زیادہ تذکرہ کس کا ہے؟ حضرت موسیٰ. بار بار کوہ طور پہ موسیٰ کو بلا رہے ہیں. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اتنی بڑی داڑھی موسیٰ علیہ السلام کی. قرآن بار بار نا یہ پیغمبروں کا راستہ ہے. تو ہمیں فیصلہ کرنا ہے، ارے بھائی پیغمبروں کے پیچھے چلنا ہے یا انگریزوں کو اپنا باپ بنانا ہے. ایک فیصلہ کر لیں. انگریزوں کو اپنا باپ اگر بنانا ہے، بس آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں. یہ بیٹھے ہوئے میرے سامنے مجھے نیدرلینڈ کی بڑی تعریفیں کر رہے تھے نا کہ یورپ میں بڑی آزادی ہے. اچھے آدمی ہے، نوجوان لڑکا ہے، جو بڑے متاثر ہوتے ہیں نا ہماری ینگ جنریشن. یار اتنی ہیومن رائٹس، ویمن رائٹس، جو آزادی، اتنی آزادی ہے کہ ہومو سیکچولیٹی کی بھی فل آزادی. میں نے کہا اتنے اچھے بننے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ آپ اگر اس کلچر میں رہو گے، آپ کے بچے پھر جب یہ کام کریں گے نا تو آپ سے پرمیشن لے کے نہیں کریں گے. آپ کہو گے پھر اپنے بچے کی تعریفیں کرنا، میرا بیٹا کو اتنی آزادی ہے کہ ہمارے گھر میں بہو بھی میل آ رہی ہے. ایسا کلچر کا بیڑا غرق کیا ہے کہ اب ہمیں فیمیل بہو کی ضرورت نہیں. ہمارا بیٹا میل بہو لے کر آیا ہے، میل بہو. اور اس کا مطلب آپ کا بیٹا بھی کسی کی بہو ہے. آپ کا بیٹا جس کے بچے کو آپ کی بہو بنا کے لایا ہے، تو وہ بھی تو آپ کے بیٹے کو اپنے ابا کے لیے کیا بنا کے لایا ہے؟ بہو. تو پتہ نہیں آپ کا بیٹا آپ کے لیے کس قسم کی بہو لے کر آئے گا. آپ اس کو پھر اعتراض نہیں کر سکتے اس پہ کہ بیٹا یہ تو ہمارے کلچر کی تو نے ایسی کی تیسی کرتی. تو آزادی بہت ہے میرے بھائی. ہدایت وہ عقل سے فیصلے کرتے ہیں، قانون سے. ان کی عقل نے کہا کہ آزادی ہونی چاہیے تو دے دی آزادی انہوں نے. ہمیں ایسی آزادی میرے بھائی نہیں چاہیے. ہم اپنے بیٹوں کے لیے فیمیل بہویں پسند کرتے ہیں. ٹھیک سمجھتے ہو؟ کیا کرنا ہے ایسی آزادی کا میرے بھائی؟ ایسی آزادی کا کیا کرنا ہے ہم نے؟ تو اور لڑکیاں بھی داماد لانے کے بجائے فیمیل داماد لا رہی ہیں. تو چھوڑو یار، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. تبھی تو قرآن کہتا ہے قل ان ھدی اللہ ھو الھدی. سیدھا راستہ صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. انگریزوں سے سیدھا راستہ معلوم مت. ان میں جو خوبیاں ہیں ان کو مانو. بعض لوگ ضد میں آ کے ان کی خوبیوں کو بھی نہیں مانتے، اور ہم بعض الزام ان کے اوپر ایسے لگاتے ہیں جو ان میں ہے نہیں. مثال کے طور پر ابھی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا چینل اڑا دیا، بہت غلط کیا، ہمیں کوئی بالکل بھی خوشی نہیں ہوئی. تو اس پہ بہت سے لوگ کمنٹس کر رہے ہیں کہ یوٹیوب کی اسلام دشمنی واضح ہو گئی. ارے بھائی کسی پہ الزام لگانے سے پہلے رول پڑھا کرو، لا پڑھا کرو. یوٹیوب کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کا چینل اسلامی ہے یا غیر اسلامی. یوٹیوب نے تو بہت سے ایتھیس اور ملحد لوگوں کے چینل بھی اڑائے ہیں، اسلام دشمنوں کے چینل بھی اڑائے ہیں. یوٹیوب کی ایک پالیسی ہے کہ بھئی جو بھی اس طرح کی کوئی اسپیچ ہوگی اور اس کے خلاف اس طرح کی کوئی کمپلین آئے گی، یوٹیوب ایکشن لے لیتا ہے. تو چاہے وہ ملحد کی ہو کسی کی بھی. تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی جو بھی انتظامیہ ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ کسی ماہر آدمی سے رابطہ کریں، دیکھیں یوٹیوب نے چینل اڑایا کیوں ہے، اس اسپیسیفک اس ریزن کو تلاش کریں. پھر یوٹیوب کو آپ لیٹر لکھیں کہ یہ ہم سے رول اینڈ ریگولیشن کی جو ہم سے جو ہے نا مخالفت ہوئی ہے، تو ہم آئندہ اس کا خیال کریں گے. کل ایک صاحب کہنے لگے کہ یوٹیوب جو ہے نا فلسطینیوں کے حق میں جتنی پوسٹیں چلائی ہیں یوٹیوب نے اڑا دیں، اور یہودیوں کے حق میں چلاؤ فیس بک نے اڑا دیں، اور یہودیوں کے حق میں چلاؤ تو فیس بک نہیں اڑاتا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. فیس بک کی ایک پالیسی ہے، کوئی بھی خون خرابے والی پکچر ہوگی نا، فیس بک اس پیج کو اڑا دے گا. اب آپ اس میں فلسطینیوں کا خون دکھاؤ، یا بقرعید کی گائے کا خون دکھاؤ، یا یہودیوں کا خون دکھاؤ، لیکن ہمارے لوگوں کی تحقیق ہوتی نہیں ہے، اور ہم غیر مسلموں پہ بھی وہ الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں جس سے وہ کیا ہوتے ہیں؟ بری.
یہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا عیب ہے کہ آپ جب بھی کسی قوم سے دشمنی کریں، قرآن کہتا ہے عدل کا دامن آپ نے نہیں چھوڑنا. سمجھتے ہو عدل کا دامن؟ یورپ میں آج بھی اکثر کنٹریز فلسطینیوں کے حق میں ووٹ دیتے ہیں، اسرائیل کے حق میں ووٹ نہیں دیتے. تو بہت سے غیر مسلم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. تو کچھ غلطیاں ہیں، جو غلطی ہے اس کو غلط کہا جائے، جو غلطی نہیں ہے. ہم بہت زیادہ بدگمانیاں بھی مسلمانوں کے اندر آ گئی ہیں، بلا تحقیق تھوپتے رہو الزامات. تو کل ایک صاحب سے میری بحث اسی طرح شروع ہو گئی، انہوں نے کہا یوٹیوب اسلام دشمن ہے. میں نے کہا ہوتا تو پھر بعض ایتھیس کے ملحدوں کے چینل اڑائے ہیں، اور میرا جو چینل ہے نا یوٹیوب پہ، اس پہ ملحد لوگوں نے اتنی کوشش کی ہے اس کو اڑانے کی کہ آپ کی سوچ ہوگی. اتنی کوشش کی ہے، لیٹر لکھے ہیں یوٹیوب کو. میرا جو مفتی طارق مسعود اسپیچز ہے نا، جس کے انشاءاللہ اللہ نے چاہا 3 ملین ابھی سبسکرائبر اللہ کرے ہو جائے، تو 2.8 ملین ہو چکے ہیں. اتنی کوشش کی ہے، اتنی کمپلینز. وہ اس بیس پہ نہیں کہ اسلامک اسکالر ہے، اس بیس پہ کہ یہ نفرت آمیز تقریریں کر رہا ہے. اب نفرت والی چیزیں نکال کے انہوں نے دی ہیں. یوٹیوب کے لاء میں وہ قابل نفرت نہیں تھی، اس میں تکلف کیا انہوں نے. تو اس لیے کسی پہ بھی، چاہے یوٹیوب ہو، چاہے فیس بک ہو، چاہے یہودی کیوں نہ ہو، یہودیوں پہ بھی وہ الزام لگاؤ جو ان پہ ہیں. کرونا یہودیوں کے کھاتے میں بولو نا، نہیں ڈالو. جو کچھ آ رہا ہے یہودی کر رہا ہے، جو کچھ آ رہا ہے یہودی کر رہا ہے. تو جو چیز ہے وہ آپ غلط الزامات لگاؤ گے نا، تو پھر آپ کے صحیح الزامات بھی کوئی نہیں سن. میں نے خدا نخواستہ اس پہ الزام لگا دیا، اس نے میرے 5 لاکھ روپے کھائے ہیں، بعد میں ثابت ہو گیا غلط. پھر میں اس کو چور بولوں، ڈاکو بولوں، لوگ بولیں گے غلط ہے. ایک الزام جب غلط ثابت ہوتا ہے تو غیر مسلموں کی نظر میں آپ کا امیج بہت خراب جاتا ہے. تو وہ الزام لگاؤ جو بنتا ہے. یہ والا بنتا ہے یورپ میں نا، کہ آپ اپنے بیٹے کو وہاں رکھیں گے، کوئی بھروسہ نہیں آپ کی میل بہو لے کر آ جائے گا. یہ الزام سچی مچی یہ ہے. اس پہ وہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایکچولی آزادی بہت ہے. یہ بہت بڑی برائی ہے اس معاشرے میں. تو جو ہے وہ ہے، جو نہیں ہے وہ نہیں ہے. جی یہ تو نارمل ہو گیا، اللہ بچائے یار. ایسا جرم جو لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے تباہ